اللہ پاک کو انسان کی طلب بہت پسند ہے، انسان میں طلب کی شکل ہو۔ بہت ہمارے نظر میں بڑے عالم مولانا ابراہیم صاحب، اللہ اس کو عمر دراز دے، رائیوینڈ اجتماعوں میں اس کے اکثر بیانات ہوتے ہیں۔ وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ طلب نے سلمان فارسی کو مجوسی کے گھر سے اٹھا کر نبوت کے گھر میں پہنچایا، حتیٰ کہ سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا من اہل بیت، سلمان ہم میں سے ہمارے گھر کا آدمی، باپ آنکھ کا پوجنے والا اور بیٹا نبی کے گھر آنے کا۔ کیا تھی؟ طلب تھی۔ وہ پورا کہانی ہے دین کے طلب میں ایسا نکلا تھا کہ بار بار بیچا جاتا، غلام بن جاتا، لیکن باپ کو اتنا پیار تھی۔ باپ نے کہا بیٹے تو جب باغ کے لیے چلا جاتا ہے مجھے ایسا غم ہوتا ہے جیسے ایک کنواری بیٹی بغیر کسی کے گھر سے نکلتی ہے، گھر والوں کو پریشانی ہوتی کہ کب آئے گی، اتنا پیار تھا۔ لیکن باپ محبتوں کو چھوڑ کر نبی کے تلاش میں نکل گیا، دین حق کے تلاش میں، اور پہنچ گیا۔ اردن والوں کے ساتھ میرا تشکیل تھا ٹوپئی میں، نئی میں، بہت پہلی بات ہے 25-30 سال کے اندر۔ وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے تھے، اذا حب اللہ عبدا ساق الیہ الموعظہ او ساقہ الی الموعظہ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اس کے پیچھے لوگ بھیجتے ہیں، ہم تنگ کرتے ہیں پھر گشت والے آئے، یہ اللہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں، یہ ہمیں شکر، یا اس کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں اللہ کے رہے، جیسے یہاں اللہ نے ہمیں لے کے آئے۔ اور ایک حدیث مجھے بہت پیاری لگتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر مجلس میں بیان کروں، صحیح حدیث ہے ریاض الصالحین میں، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو لوگ میرے وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہے۔ والمتجالسین فیہ، جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، ان کے لیے اللہ اپنی محبت کو واجب کر دیتے ہیں۔ پکی بات، صحیح حدیث ہے۔ یہ بیٹھنا کس لیے ہے؟ اس طرح میرے پیارے بھائی مسجد میں بیان ہوتا ہے، تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، اس میں بیٹھا کرو۔ شیطان کہتا ہے یہ باتیں بہت سنی ہے، کچھ بھی نہیں سنا، اللہ کی محبت تو واجب ہو گئی، تھوڑی بات ہو گئی۔ والمتزاورین فیہ، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھے خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ملاقاتیں گشتیں کرتا ہے۔ شیطان آدمی کو چھوڑتا نہیں کہ دین کا کام کرے، پھر دوسری محنت یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کمائی نہ کرے، تھوڑے پر راضی ہو جائے، کہ مسجد میں بس اپنا ذکر کرے، تلاوت کرے، بری بات نہیں، بہت اچھی ہے۔ لیکن عبد القادر جیلانی بہت بڑے آدمی گزرے، اس کا کتاب ہے فتح الربانی، الامام شیخ عبد القادر جیلانی، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر احب الی من 1000 عابد فی الصوام۔ عبد القادر جیلانی کہتے کہ اس مسجد میں 1000 لوگ کوئی کام نہیں کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، ان کے مقابلے میں ایک آدمی جو گشتیں کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، میری نزدیک ایک کی قیمت 1000 سے زیادہ۔ شیطان تو یہ گشت سارے نبیوں کا سنت عمل ہے۔ والمتبازلین فیہ، چھوٹا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی یہاں مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں، اس راستے، وہ الفاظ یہ فرماتے ہیں اس راستے میں قدم اٹھتی نہیں اٹھائے جاتے۔ یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمیں نبیوں والے کام کے لیے جمع فرمایا۔ یہ کام تو انبیاء علیہ السلام کا تھا، اللہ نے اس امت پر فضل کیا، بغیر نبی نہیں ہے لیکن نبیوں والا کام دیا۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، ابھی یہ امت پوری امت نہیں آئی تھی۔ داؤد علیہ السلام کو اپنے زمانے میں اللہ نے وحی بھیجی، یا داؤد انی افترست علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفترست علی الانبیاء والرسل، میں نے امت محمدیہ پر وہ ڈیوٹی فرض کی جو ڈیوٹی میں نبی و رسولوں پر فرض کرتا تھا۔ وَإِذَا يَأْتُونِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ نُورُهُمْ مِثْلَ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ، اس ڈیوٹی کو کرتی ہوئی یہ امت میرے پاس آئی گی، ان کے چہروں کا نور نبیوں جیسا ہو۔ یہ ہمارے آپ کی خوش قسمتی ہے، اللہ اس کام سے محروم نہ فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا
ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیو، بیان سے پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اجتماع ہے، 2 سال کے پہلا ہر سال ہوتا تھا، سارے پاکستان کا ایسا وقت تھا، ابھی 2 سال کے بعد ہوتا ہے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، بہت بڑے عالم، یہ تقی عثمانی صاحب ان کے شاگرد تھے، مولانا سلیم الرحمن صاحب ان کے شاگرد تھے، وہ سوات میں دنیا سے چلے گئے۔ وہ انگو کے بہت 3 بڑے بڑے علماء تھے، مولوی رفیق صاحب، عبداللہ صاحب، امین صاحب، یہ ان کے ملاقات کے لیے گئے تو مولوی رفیق صاحب کا تبلیغ میں وقت لگا تھا، دوسرے بہت نیک آدمی تھے، دوسری بھی، لیکن تو انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ مولوی صاحب، امین مولوی صاحب، رفیق مولوی صاحب نے کہا ہمارے محتمم صاحب کو کہ یہ اجتماع پر نہیں چاہتے۔ ہمارے محتمم صاحب نے ایسے حکمت کی بات کی کہ یہ اجتماع اولیاء سے اتنی بڑی پڑی ہوتی ہے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے ضرور جانا چاہیے۔ ایک سال طلباء سے کہتے تھے، دینی مدرسے میں دورہ حدیث پڑھاتے تھے، یہ 82-83 کے بعد، کہ تم جاؤ یا نہ جاؤ، جب تک اجتماع ہوگا میں سبق نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک سال خود بیماری کی وجہ سے نہیں گئے، جب عصر کو مسجد میں نکلے، یقین کرو تو کہنے لگے کہ مجھے تبوک کا کعب رضنوں کا منظر سامنے آیا۔ تبوک میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے تھے کچھ سستی کی وجہ سے، تو وہ کہتے جب میں مدینہ میں پھرتا تھا یا 2 نمبر لوگ تھے یا معذور تھے، تو پھر جاز کی ٹکٹ لی گی وہ اور اجتماع پر پہنچ گئے۔ اس طرح ایک 80-81 میں کرک میں شہید احمد مولانا صاحب، یہ بھی اللہ کے ولی تھے دیوبند سے، طلباء میں یہ بات چلی کہ اجتماع کو جانا چاہیے یا سبق ضروری ہے، تو میں نے کہا طلباء سے آپ خود فیصلہ نہ کریں، ہمارے بڑے موجود ہیں، وہ اچھا جمع، ان کے سے رائے لی۔ انہوں نے کہا یہ سبق ہماری ساری زندگی کے، اجتماع میں اصلاح کا شان ابڑا ہوتا ہے، سب چلے جاؤ، تو سب کی نیت ہے، جائیں گے تو انشاءاللہ سب۔ اور اصل تو یہ ہے پیار سارا، اللہ سے دعا مانگو کہ وہاں وقت آدمی لگائے، صرف جانا بھی خیر سے حالی نہیں ہے، لیکن پورا فائدہ وقت لگانے کا ہے۔ مجھ میں مکشاناسی نہیں ہے، یہ چند باتیں مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ایک درخواست کرتا ہوں، آدمی کماتا ہے اور ضائع ہوتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جو کماتا ہے اور وہ ایسا ضائع کرتا ہے، جان بھی کپاتا ہے، تو یہ بڑا نقصان ہے۔ تھوڑا کمائے لیکن محفوظ رکھے۔ اس وقت امت میں سب سے بڑا جو دین کو دور کرنے والا چیز ہے، یہ کیمرے والا موبائل ہے۔ میرے پیارے، اپنے طرف سے بات نہیں کرتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، اور اس بات کو سرسری سمجھے، اس کا نبی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پیغام آیا ہے نبی کا، ہمارے سوات میں اللہ کا ولی ہے میرے نزدیک، کہ لوگوں کو اس سے منع کرو، میں نے امت کے لیے ساری زندگی رویا ہے اور اس سے مجھے دکھ پہنچتا ہے، صرف ٹیلی فون کے لیے استعمال کر، تو بہت گندی چیزیں ہیں ان میں۔ اور ابھی اس شب جمعے کو میرا بھتیجا کوڑا کھٹک گیا تھا، عالم، اور کوڑا میں ہمارا ایک شاگرد ہے، زہیب نام ہے، دورہ حدیث پڑھتا ہے، اس کو نبی علیہ السلام 3 راتیں مسلسل، ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، 3 راتیں مسلسل خواب میں آیا ہے نبی علیہ السلام، 3 راتیں مسلسل، کہ استاذوں سے کہو کہ یہ طلباء کو یہ ایک آنکھ کی جدال سے روک دے۔ جدال جو ہوگا، سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ جدال آئے گا، وہ آپ کے لیے بارشیں برسائے گا، اور پہلا نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ کمزور ایمان والے سب ان کی پیچھے جائیں گے، ایمان کو چھوڑیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو یہ بھی کانا دجال نبی نے بتایا۔ ان سے استاذ سے کہو کہ ان سے روک دے۔ ہاں تو میرے پیارے بھائیو، بہت سا وقت ضائع کر رہا ہے، اور ہمارے پاکستان میں میرے علم کے مطابق
اس وقت سب سے بڑا مفتی تقی عثمانی صاحب ایک ہے یہ ملفوظ ہے، عظیم بلا عظیم نقصانات. ایک عظیم بلا جو اس وقت پورے معاشرے پر مسلط ہے، مدرسوں کو کھا رہی ہے، کیمرے والا موبائل ہے. یہ ایک بلا ہے جو معاشرے کو کھا گئی. بڑے سے بڑا عالم، بظاہر متقی، بظاہر نمازوں کا پابند، لیکن اس کے پاس یہ موبائل جو ہے یہ تباکن میزائل ہے جو انسان کے اخلاق، دین، اوقات کو تباہ کرنے والا ہے. اس میں دو نقصانات ہیں. ایک تو اس کا سوشل میڈیا استعمال کرنے سے بڑے متقی کے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ استعمال میں وہ گناہ سے نہیں کریں گا. ایک شخص بیچارہ نکنیتی سے فلاں بزرگ کی تقریر سنوں گا اور اس کو کھول دیا، اس کی کسی اختیار کے باہر ایسی چیز آئے گی جو اس کو ڈسے گا. اور ایک دوسرا گناہ یہ ہے کہ یہ بلا شک بادہ ہے کہ وقت کو ضائع کر رہا ہے. ساری رات ابھی میں مرکز میں دیکھ رہا ہوں، ادھر بیان ہوتا ہے، جوان بیٹھے موبائل کھولے، یہ آنکھ کو دیکھا ہے. درخواست ہے کہ مرکز میں تو یہ جوان طبقہ رات کو اس کو استعمال نہ کرے. اس میں اتنی گندی چیزیں ہیں کہ اور بعض لوگ یہ دھوکے میں پڑے ہیں. ہم اس میں تلاوت کرتے ہیں. مولانا سعد صاحب کہتے ہیں اس میں تلاوت ایسا ہے جیسے تکدان میں پانی پینا. تکدان میں جہاں تک آدمی ڈالتا ہے اس برتن میں پانی ڈالنا. تو کوشش کریں گے. الحمدللہ یہ سوات والی بات جو میں نے کی، ایک مجھے اتنی خوشی ہو گئی. اس جیسے جوان، اس کو جب پتہ چلا ہمارے محلے میں ہے، ایک پتھر نیچے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. میں نے کہا اس سے اللہ اس کو کتنا ایک عمل کرے گا. میجر ماجد نے کہا جب سے آپ نے یہ بات کی میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، گھر میں رکھ دیا بار ہاتھ بھی نہیں لگایا. کون انشاءاللہ توبہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ٹیلی فون کے بغیر ان کو استعمال نہیں کریں گے. میرے پیارے بھائی نقصان ہے، خدا کی قسم آپ میرے بھائی ہے، یہ معمولی نہ سمجھے. یہ بہت دین کو نقصان پہنچانے والی چیز. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اب میرے پیارے بھائیوں، یہاں آنا اللہ پاک نے ہمیں چن لیا یہاں، لیکن ابھی آگے ہمیں اس کام کی قدردانی اللہ نصیب کرے. میں نے قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا. مولانا عمر پالن پوری اتنا بڑے عالم تھے کہ جنہوں نے ان کی بیانات سنے ہیں، 3 گھنٹے بیان کرتا تھا. یقین کرو ایسا محسوس کرتا تھا جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. 3 گھنٹے مسلسل مجمع ہلتا نہیں تھا. اس نے اجتماع میں یہ آیت تلاوت کی جو میں نے تلاوت، پھر یہ بتایا کہ اس میں اللہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے ان آیاتوں میں؟ 2 مسئلے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ رزق جو ہے انسان کی، یہ انسان کی محنت پر نہیں، یہ اللہ نے پہلے سے تقسیم کیا ہے. رزق کا معاملہ انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، لکھی ہوئی ہے. مولانا عمر پالن پوری ایک بیان میں فرماتے زمین آسمان پیدا بھی نہیں ہوئے ہے. زمین آسمان کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دیا. نون والقلم، قلم، اس سے کہا کہ لکھ دو. کیا لکھ دو؟ تقدیر ہے. وہاں لکھا ہوا ہے، تھوڑا ملے گا یا زیادہ ملا ہوا ہے. اور یقین کرو صحیح حدیث میں جیسے موت سے آدمی نہیں بچ سکتا ہے، اس سے زیادہ رزق آدمی کو ڈھونڈتا ہے. جو لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا، اور جس کے لیے لکھا نہیں، بادشاہ بھی ہو بھوک سے مرے گا. بالکل بہت بڑے بڑے علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، بہت بڑے علماء نے، کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے خزانے میں داخل ہوا. وہ خزانے میں داخل ہوا تو اتنے ہیرے جواہرات، تو اس کا دل باغ باغ ہوتا تھا. پہلے زمانے میں تو شخصی حکومتیں ہوتی تھی، الیکشن نہیں ہوتے تھے، باپ بیٹا پھر پوتا بادشاہ بنتا تھا، ایسی حکومت تھی. یہ تو میرے صدیوں نسلوں کے لیے کافی ہے. اللہ کی شان کہ اس خزانے کی چابی اس کے بڑے بیٹے کے پاس تھی. یہ عصر کو داخل ہوا ہے تو بیٹے نے سمجھا یہ خزانہ مجھ سے ظہر کو کھولا تھا، بھول گیا ہے، پیچھے سے بند کر دیا. پیچھے سے بادشاہ خزانے میں بند ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں ہے. موبائل کا زمانہ نہیں تھا، اور کوئی ایسا دروازہ ہے کہ کوئی آواز بھی باہر نہیں آتی. رات گزر گیا، دوسرا لوگ ادھر ادھر فون کرتے، بادشاہ کہاں ہے، ڈھونڈ رہے ادھر ادھر. 6 دن ہو گئے درمیان. بادشاہ بھوک پیاس نے تنگ کر دیا. ایک کاغذ اور پین ساتھ تھا، اس پر لکھ دیا، اے لوگوں، میں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ سونا چاندی میرے نسلوں کو بھوک سے بچائے، ابھی خزانوں کے ڈھیر پر بھوک سے مر رہا ہوں.
6 दिन के बाद लोगों ने कहा जब बादशाह नहीं तो हुकूमत तो चलानी है, इसके बेटे को बादशाह बनाया। सरकारी खजाने से माल निकलवाने की ज़रूरत पड़ी। जब माल दरवाज़ा खोला, बादशाह मरा पड़ा था और सीने पर यह कागज़ नसीहत रखी हुई। और मैं 89 में इंग्लैंड गया था, ग्लासगो से लंदन तक हमारा सफ़र था 89 में। यकीन करो अभी याद है जैसे कल ये बात। मदीने मनौरी की जमात आई थी, वहाँ हमारा साल की जमात थी और मदीने वाले 40 दिन के लिए आए थे। ये आप थोड़ा सा खड़े हो जाए, नाराज़ ना हो जाए। इस जैसे उम्र का आदमी था, हाँ माशाल्लाह के वो मदीने का। अब पूरी जमात थी, लेकिन उसने इशा के बाद मस्जिद नूर है ग्लासगो में, उसने मुझे बयान किया कि मदीने मुनव्वरा में जिस वक़्त ये बात बयान कर रहा था, वो कहते उस वक़्त से 50 साल पहले की बात है। मदीने में पहला आपको इल्म में है, अरबों में बहुत वो गुर्बत थी। मदीने से 3 मील ऊँटों का सफ़र एक आदमी ने ज़मीन आबाद किया था, ज़मींदारा कर रहा था, बीवी भी साथ लेके गया था। बीवी के बच्चा होने की उम्मीद करीब हो गई तो घबरा गया कि भाई इधर अकेली औरत है, कोई ऊँटनी पर सवार करके मदीने चला जाऊंगा, माँ है, रिश्तेदार है, डिलीवरी किसका वो हो जाए फिर आऊँगा। जब 1.5 दिन सफ़र की, बीवी ने कहा रास्ते में कि मुझे उतारो, दर्द शुरू हुआ और आप मुझसे एक तरफ हो जाओ। दरख्त के नीचे छोड़ दिया। फिर आवाज़ दी कि बच्चे को संभालो। नरीना बच्चा अल्लाह ने रास्ते में दे दिया और कहने लगी कि दर्द अभी ख़त्म नहीं है। थोड़ी देर के बाद दूसरा बच्चा अल्लाह ने दिया। देखो मेरे प्यारे भाई, इसमें शक न करो, मदीने का आदमी था और अल्लाह के रास्ते में निकला था, हाँ बशरा। तो दोनों बच्चे पाए, लेकिन वो दर्द की वजह से माँ की जान चली गई, उसकी माँ बीवी चली गई। बड़ा परेशान, ये छोटे बच्चे, 1.5 दिन सफ़र है, आदमी पर गम आ जाता है तो दिमाग सही फैसला भी नहीं कर सकता है। ये ऊँटनी पर सवार होकर जिस्म फूल जाएगी। वहाँ पहाड़ था, उसमें एक सुरंग था, वो बीवी को कंधे पर पटाए उसर, और उसने ये सोचा कि ये बंदे जिंदा नहीं रह सकता है, अच्छा है कि माँ के सीने पर मर जाए। एक बच्चे को माँ के इस हाथ पर सुलाया, दूसरे पर जिन, और दरवाज़ा पत्थरों से बंद कर दिया, किसी को बताया नहीं है। 1.5 साल के बाद उस रास्ते से गुजर रहा था तो आगे बच्चों के रेतली ज़मीन में कदम नजर आया, हैरान हो गया। जब वहाँ चला गया, वो पत्थर हटाए तो दोनों बच्चे मरी हुई माँ के सीने पर खेल रहे और माँ से हंसी की आवाज़ निकली कि तू तो परेशान था कि कवन पालेगा, जब अल्लाह पैदा करता है तो उसको अल्लाह पालने पर आए तो मरी हुई माँ से पालता है, और अल्लाह बंद करते तो बादशाह को सोने चांदी के ढेर पर भूखा मरवाते हैं। ये फैसले ऊपर हुए हैं, यकीन करो, बिल्कुल परेशान ना हो जाओ। अगर ईमान है कि भाई महंगाई होगी, क्या होंगे, एक दाना 1000 रुपए पर हो जाएगा, जब अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है ज़रूर पहुंचेगा, जहां से भी होगा। मैं इसका मुकल्लिफ नहीं हूं कि गलत तरीके इस्तेमाल करूं। अला व इन्ना नफ्सन, हर जुमे में उलमा कहते हैं अला, जैसे आदमी गफलत में है उसको अला, नबी का फरमान है अला, खबरदार खबरदार, इन्ना नफ्सन, कितना तकीद वाला जुमला, यकीनन कोई नफ्स, लन तमूता, हरगिज़ उसको मौत नहीं आ सकती, हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा, जब तक अपना लिखा हुआ रिज़्क़ न काले। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, गलत रास्ते इस्तेमाल न करो, धोखा न करो, झूठ न बोलो कारोबार में, हराम न करो, रिज़्क़ मिलेगा, अल्लाह ने जो लिखा है वो मिल ही जाएगा। अला व इन्ना लन फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। व अजमिलू फी तलब, रिज़्क़ के तलाश में ज़्यादा अपने आप को न पंसाओ, सुबह से शाम तक। ये जुमला दिल पर लिखने की काबिल है, ये याद रखो, मेरी बात नहीं, मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह, या अल्लाह इनके कब्रों को नूर से भर दे, ऐसे कुरान हदीस से अल्फाज निकाले हैं दुनिया के बनाने में। ये तो मौलाना यूसुफ की नहीं है, ये तो इब्न अब्बास रज़नू की है। किसकी है? जो कुरान का सबसे बड़ा मुफस्सिर है, मौलाना अहमद साहब उसको मुफस्सिर आज़म कहते थे।
نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اس کے لیے، یا اللہ اس کو قرآن کا فہم دے۔ صحابہ میں قرآن کی معنی جاننے والا عبداللہ ابن عباس سے کوئی بڑا نہیں تھا، قرآن کی صحیح تفسیر نبی کی دعا کی برکت سے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کر دے گی۔ دنیا گزارنے کی جگہ ہے، بنانے کی نہیں۔ یہ سوچنا کہاں کہ اچھا بڑا گھر ہو، اچھی سواریاں ہو، اچھی چیزیں ہو، بس جو مل جائے۔ اور مولانا یوسف رحمہ اللہ نے اس کا اور بہت پیارا وہ کیا ہے، مجھے بہت پیارا یہ لفظ لکھتا ہے، بہت پیارا بہت پیارا، توجہ سے سنو۔ ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ہم فتویٰ نہیں، لیکن حضور کا طریقہ بھی، قالین بچھانا بھی دینی نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی، آپ خود فیصلہ کرو اللہ کو کون سا طریقہ پسند ہے۔ اس کو بڑا نہ سمجھو، استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن اس سے اپنے آپ کو بڑا آدمی نہ سمجھو۔ بڑا وہ ہے جو نبی کے اتباع میں، ہاں نبی کے پیچھے چلنے والا۔ تو میرے پیارے بھائی یہ یقین رکھو، سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ نے کی ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا کہ یہ قرآن لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ یتیم کو کیوں پیغمبری مل گئی، یہ قرآن نازل ہوا۔ نبی علیہ السلام تو یتیم پیدا ہو گئے تھے، مکے میں سردار تھا، طائف میں ان کو ملنا تھا یہ عہدہ، یہ سیٹ تو اس کو ملنا تھا۔ اللہ نے جواب بھیجا اہم یقسمون رحمت ربک، پشتو کی ڈیرے دستر شزے زمان دی، مونگا پشتو کی کنا ڈیر دستر شزے، یعنی بہت بڑی بات کرتا ہے۔ اتنے نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، یہ جو کروڑوں کے کوٹھی میں رہتا ہے، ایک جھونپڑی میں رہے، یہ کروڑوں والوں کی کوٹھی کے باپ کا کمال نہیں، اللہ نہیں دیا ہے۔ یہ قارون کا بھائی ہے کہ کہتے ہیں میں نے یہ بنایا ہے، نہیں اللہ نہیں دیا ہے، ظالم۔ اللہ پاک کی طرف نسبت کرو۔ قارون نے کہا یہ میں نے کہا کیا، جو نعمت ہو اللہ پاک کی طرف، یہ اس کا شکر ہے، میں نے کیا ہے یہ نہ شکری ہے۔ تو کون ہے؟ اللہ نہیں دیا ہے، بیوی اللہ نہیں دیا ہے، بیٹا اللہ نہیں دیا ہے، یہ کرسی اللہ نہیں دی ہے، تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، قارون نہ بنو۔ قارون کہتا ہے میں نہیں کیا ہے، تو اللہ نے قرآن اتاری کہ یہ تو بڑی بات کہ نبوت ملنا کیا، یہ جو ایک جھونپڑی میں رہتا ہے کروڑوں، یہ تقسیم میں نہیں کی، اللہ جانتے ہیں۔ لیکن یہ مطلب میرے پیارے بھائی کبھی نہیں ہے جس کو زیادہ مال دیا ہے اس سے زیادہ خوش ہے، نہیں۔ یہ تو امتحان کے لیے، کسی کو غربت والا امتحان آسان ہے، مالداری والا امتحان بہت، اس میں بڑے بڑے لوگ پھیلتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ مولانا سید احمد خان صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، یہ بات آپ کی میری سمجھ میں نہیں آتے، آپ کو کیا سمجھاؤ، لیکن مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں بات بہت پکی ہے، مال کا نشہ شراب کے نشے سے 1000 درجہ بڑا ہوا ہے۔ مال کا نشہ شراب کے نشے سے، شراب کا نشہ 3-4 گھنٹے کے بعد اتر جاتا ہے، مال کا نشہ موت پر اتر جاتا ہے۔ مال جب آتا ہے آدمی نشے میں ہوتا ہے۔ ہاں یا اللہ ہماری حفاظت کرے، مال دے دے لیکن مال کی محبت نہ ہو۔ دنیا بغیر مال کے وہ جیسے کشتی بغیر پانی کی نہیں چلتی ہے، لیکن اندر پانی چلا جاتا ہے تو غرق کر دیتا ہے۔ یقین کرو ہمارے کشتی میں اندر چلی گئی پانی، وہ مجھے کیسے پتہ چلی؟ جب اللہ کا حکم آ جائے آدمی دنیا کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ اس کے اندر پانی چلا گیا ہے۔ یہ مولانا یوسف رحمہ اللہ کی بات مجھے بہت پیاری لگتے، خاص کر پرانے تبلیغ والوں کے لیے۔ لوگ دھوکے میں پڑے ہیں کہ میں تو بالکل صحیح دکان چلاتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو نماز یہ اور کسی سے غلط وہ کاروبار نہیں کرتا ہوں یا اپنا ملازمت کرتا ہوں۔ اس کو کاروبار کو دین سمجھتا ہے۔ کاروبار چاہے ملازمت ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے جو بھی شعبہ ہو، تجارت ہو، دین بننے کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ ہم نے ایک کو
پورا سمجھا ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک تو اس کاروبار کے بارے میں جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا، دوسرا کہ اگر اس سے آگے حکم آ جائے اس کو چھوڑنا ہوگا. آدمی چھوڑ نہیں سکتا ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے بیوی بچوں کو پالنا ہرگز دین نہیں، یہ فتنہ ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، سورہ جمعہ، نبی علیہ السلام جب مدینے میں آئے، مدینہ منورے میں، مدینے میں ابتداء اسلام میں، مکے میں تو نماز فرض ہوئی تھی لیکن جمعے کی نماز مدینے میں فرض ہوئی. جمعے کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا تھا ابتداء اسلام میں، جیسے عید کا خطبہ، نماز ہو کر کے پھر خطبہ. نبی علیہ السلام نے نماز جمعے کے پڑھائی ہے اور ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ. وہاں ان دنوں میں مدینے کے میں وہ کدسالی تھی، غلہ کبھی یمن سے آتا، شام سے تھوڑا تقسیم ہو جاتا تھا، بہت تنگی تھی صحابہ. تو وہاں مدینے کے بازار میں آواز لگی یا گھنٹی لگی کہ غلہ آیا ہے. صحابہ نے سوچا کہ بھائی جو ضروری چیز تھی نماز تو پڑھی ہے، ابھی مسئلہ یاد نہیں تھا. جیسے ایک آدمی کو جلدی ہوتی ہے، صبح کو فرض نماز پڑھ کر کے دعا کے لیے نہیں ٹھہرتا، لوگ اس کو گناہگار نہیں سمجھتے، گناہگار سمجھتے بیچارہ ان کی کوئی کام ہوگا، نماز پڑھ کر کے نکل گیا. صرف فجر نہیں ہے، میں مسجد میں امام ہوں، ابھی راستے میں مسجد ہے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہی فوراً اٹھ جاتے، ہم اس کو معذور سمجھتے ہیں، کوئی گاڑی کھڑی ہوگی یا کہاں جانا ہوگا اس لیے جلدی ہے. صحابہ نے بھی یہ سوچا کہ بھائی نماز تو پڑھی، ابھی اگر خطبہ کے لیے ٹہرتے ہیں، وہاں ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، غلہ آیا ہے، تھوڑا ہوگا، شاید ہمارے دیری کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی. تو چلے گئے. اللہ نے یہ پسند نہیں کیا، قرآن اتاری وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ گھنٹی کی آواز یا تجارت وہ سنتی ہے، آپ کو ممبر پر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، رزق تو اللہ دیتے ہیں. مولانا عمر پالن پوری بہت عجیب بات کرتے تھے، جہاں قرآن ہوگی اس کی تشریح کے لیے ڈھونڈتی ہے تمہیں ضرور نبی کا حدیث. یہاں معرف القرآن میں حدیث ہے، توجہ سے سنو. یہاں اس آیت کی تشریح میں نبی علیہ السلام کے ساتھ خطبہ سننے کے لیے صرف 12 آدمی رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہاں خود معرف القرآن دیکھو، یہاں لکھا ہے کہ 12 رہ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ 12 بھی چلے جاتے خطبے کو چھوڑ کر تو مدینے کے وادی میں ایسا آگ لگ جاتا کہ کوئی بھی زندہ نہ رہے. حکم کو چھوڑ کر کے آج لوگ حکم کو چھوڑ کر خواہشات میں لگ گئے. وہاں حکم کو چھوڑ کر ضرورت کے لیے نبی موجود ہے، صدیق موجود ہے، فاروق موجود ہے، عثمان موجود ہے، علی موجود ہے رضی اللہ، اتنے بڑے بڑے نبی فرماتے اگر یہ بھی چلے جاتے مدینے کے وادی میں دھوکے میں لوگ پڑے. ہاں، اللہ کے راستے کا آواز لگ جاتا ہے، ہم دنیا کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ سے رو رو کر کے مانگو، یا اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لے. درمیان میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی بتاتا ہوں. تھانوی صاحب کا لکھا ہوا ہے، اشرف علی تھانوی. رات کو جب بالکل بسترے پر جاؤ تو یہ 3 جملے کہو: یا اللہ میں آپ کی دین پر چلنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کی دین پر، لہٰذا آپ مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کرے. یا اللہ میں آپ کی دین پر، لہٰذا آپ مجھے اپنا بنا دے، اللہ کو حاضر ناظر اور اپنا قرب نصیب کرے. تھانوی صاحب نے لکھا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ 40 دن تک پڑھو گے تمہارا رخ بدل جائے، لیکن بدلنے کی نیت کرو. اپنے زندگی کو جو دینداری ہے کافی نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ مجھ میں بہت کمی ہے. یا اللہ میں آپ کی دین پر چلنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رزق جو ہے میرے پیارے بھائی اللہ پاک نے ذمہ لی ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو دیتے ہیں جس کو ہم چاہے. لمن نرید، جو مقدار ہم چاہے، جس کو ہم چاہے. ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، لیکن جس نے ساری وہ محنت دنیا پر کی، آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے، برے حال میں جائے. ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعی، یہاں اللہ نے شرط لگائی آخرت کے لیے. اللہ نے
دین جو زندگی میں آئے گا اس کے لیے اللہ نے شرط لگائی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، مصدر بھی ساتھ لایا۔ ہر یہ کوشش نہیں کہ میں تو کرتا ہوں، جو کوشش محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے صحیح کوشش، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی ان کوشش کی قدر کی۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، دنیا تو اللہ دوستوں کو بھی دیتے ہیں، دشمنوں کو دیتے ہیں، کفر کے وجہ سے اللہ دنیا روکتی نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، تھوڑا دیکھو تو صحیح، کوئی جھونپڑی میں رہا ہے، کوئی کروڑوں کے کوٹھی میں دنیا میں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت کے درجوں میں تو بہت فرق ہوگا۔ دنیا میں تو یہاں میرے ساتھ میرا امیر تھا بریگیڈیئر منصور، 2013 انڈونیشیا جا رہے تھے، وہ پنڈی میں قاسم مرگڑ کے ساتھ عسکری 11 میں تشکیل تھی، سارے فوجی ریٹائر لوگ تھے، کرنیل میجر، وہ بیان سن کر کے بھاگ جاتے تھے، سنتے نہیں تھے، اپنے دینداری پر مطمئن۔ ایک دن بریگیڈیئر صاحب تھا، دوسرا احسان علوی ادھر کرنیل رہ جو تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ 2 دن گشتی کی، تیسرے دن 60-70 آدمی بیٹھ گئے، میرا مغرب کا بیان تھا۔ میں نے کہا آپ آفیسر حضرات سے میں بات کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، آپ اگر جنت میں چلی بھی گئے نا تو سپاہی کے رینک میں رہیں گے، آپ اگر جنت میں چلی بھی گئے تو کس رینک میں رہیں گے؟ سپاہی کا کام کیا ہے، اپنا ڈیوٹی کرو، کوئی کرے یا نہ کرے، دوسرے سے تعلق نہ، دوسری کی ذمہ داری سپاہی کے ذمہ نہیں ہوتی۔ یہ جو تم دین کے اعتبار سے زندگی گزارتے ہو یہ سپاہی کی زندگی ہے۔ تو دنیا کے لیے اپنے آپ کو کتنا، بریگیڈیئر خود نہیں بنایا، کرنیل نہیں، اس کے لیے تم نے محنت کی، میجر ہر آدمی نہیں بن سکتا ہے، تو اس کے لیے محنت کی، دنیا میں اپنے لیے افسری پر، تو آخرت کے لیے کیوں پسند نہیں کرنا؟ قرآن کہتے ہیں آخرت کے درجوں میں بہت فرق ہوگا، یہاں تھوڑا فرق ہے، وہاں بہت فرق ہوگا، وہاں بہت فرق ہوگا۔ جو کتنا فرق، کم از کم جنتی کو کتنی جنت کی حوری ملیں گی؟ 72، کتنے؟ اور جو دین کے محنت کرے گا اس کو 25 لاکھ حوروں والی جنت، کتنا فرق ہے۔ میں رائیوڈ میں تھا، عبدالوہاب صاحب کے بیان کے بعد 2 بھائی تھے، 1 مہینے کے لیے ایک آتا تھا، یہ 25-30 سال کی بات ہے، آپ جیسے عمر کے تھے۔ ایک شاہ صاحب تھے، اس نے اجتماع کے بعد کہا کہ ابھی ایک میواتی آیا تھا، یہ 25-30 سال پہلے کی بات ہے، ہندوستان سے، کہ مولانا یوسف رحمہ اللہ نے اپنے زندگی میں مجھ سے کہا فلانے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، 25 لاکھ حوروں والی جنت ملے گی۔ میں نے اس وقت نہیں لگائے، پھر مولانا یوسف رحمہ اللہ خواب میں آئے کہ میاں پہلے تو بغیر دیکھے کہہ رہا تھا، ابھی تو دیکھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ 25 لاکھ حوروں والی۔ مرنے کے بعد خواب میں آیا کہ پہلے بغیر دیکھے کہہ رہا تھا، فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو دنیا کے لیے بڑی زندگی، یہ تو وزیر اعظم ہو کر مٹی میں جاؤ گے، سب کچھ رہ جائے گا، وہاں پھر ہمیشہ ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، داؤ لگاؤ آنکھیں بند کر کے، اور یقین کرو یہ پریشانیوں کا حل بھی یہی کام ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اس وجہ سے رکاوٹ، اللہ پاک بھوک سے نہیں مروائے گا، بچوں کو بھی اور ہمیں بھی، لیکن یہ رائیونڈ کا اجتماع ہے، اس میں چھلانگ لگاؤ، رزق اللہ دیتے ہیں، پریشانیوں کا حل اللہ کا دین ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اتنی پکی بات، اللہ پاک کی یقینی، اللہ پاک کی یقینی اور شرطیہ سبب تجویز یہ ہے کہ اللہ کی دین کی مدد کیا جائے۔ ان تنصر اللہ، یہاں لکھا ہے اگر تم دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہلاک کرنے والی چیزیں تمہاری زندگی بنانے کا ذریعہ بنیں، ہلاک ہونے والی چیزیں تمہاری لیے راحت اور زندگی بنانے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دل و جان سے اللہ کی دین کی مدد کی، اللہ نے آگ کو گلزار بنایا۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے، اور اس کام کے ساتھ نبیوں والی محنت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا بت یہ مصروفیت ہے۔ یہ لوگ جو آئے ہیں یہ سب چاہتے ہیں، لیکن رکاوٹ، میں فارغ نہیں ہوں، فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے، اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑتا ہے۔ اتنی پکی بات اللہ فرماتے تفرغ لعبادتی، علماء جانتے تفرغ باب تفاعل ہے، یعنی اللہ کو پتہ تھا کہ لوگ فارغ نہیں، اللہ فرماتے اگر تو فارغ نہیں بھی اپنے آپ کو فارغ کر دو، زور لگاؤ، املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تمہارا محتاجی ختم کروں گا۔
ہاں اگر تم نے ایسا نہیں کیا ملا تو یادوں کا شغلن سینکڑوں قسم کے کاموں میں پنسا دوں گا. اور میرے پیارے بھائی آج بہت پریشانیاں دن بدن آ رہی ہے. اس کے لیے اللہ کا دین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ, یہ رحمت ہے. آج یہ وظیفہ تو گھر ضرور لے کے جاؤ تاکہ عثمانی صاحب کا یہ ربیع الاول محاسن اسلام میں ہے. توجہ ہے سب کی کہ جو آدمی نبی کا صرف ایک مسنون دعا پڑھے گا 90% روحانی بیماریاں اور 50% جسمانی بیماریوں سے نجات پائے گا. 90% روحانی بیماریاں. روحانی چند گنے ہیں کہ آدمی کو وسوسے آتا ہے, نماز میں خشوع نہیں, گناہ کے طرف خیال چلا جاتا ہے ایک. اور جسمانی گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں, جنات کا اثر ہے, جادو کا ہے. یہ سب کے لیے علاج باتھ روم کی دعا اہتمام پڑھنے سے. تقی عثمانی سے معمولی آدمی نہیں ہے, میرے ساتھ لکھا ہے یہ اتنی بیماریوں کا علاج ایک ہی دعا میں ہے کہ اس کو اہتمام سے پڑھے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نبی کی ایک ایک چیز میں اتنے خیر ہے لیکن اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے. ہاں پوری زندگی سنت طریقوں کے مطابق گزارو. بچوں کی زندگی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتلون پہنواتے ہیں. یہ ٹہنے ڈھکنا یہ حرام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بخاری میں ہے, خنجر پر لگا ہے اور گھر لے گئے, دودھ آیا یہاں سے نکلا, شراب وہ شربت لایا تو ابھی جا رہا ہے. ایک جوان آیا تو جب جانے لگا تو اسی وقت کا یبن اخی ارفع ازارک فانہ انقل ثوبک واتقل ربک. اے بھتیجے اس کپڑے کو اونچا کر دو, اس سے تمہارا رب خوش ہو جائے گا اور تمہارے کپڑے بھی صاف رہیں گے. تانوی صاحب نے لکھا ہے وہ درزی بھی گناہ میں شریک ہے جو اتنا ٹخنے ڈکی ہوئی ہے. یہ نماز کے لیے, نماز کے بغیر بھی نبی کا حدیث ہے, میں اپنے طرف سے نہیں, صحیح حدیث, عزرت المسلم الی نصف ساق, مسلمان کا کپڑا ادب, ولا حرج ولا جناح الی الکعبین, ٹہنوں تک چلا جائے گناہ نہیں, وما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار, جو ٹہنے ڈکی ہو آگ میں جلے, کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے. اور خاص کر یہ میں معافی چاہتا ہوں, یہ برا نہ سمجھی, یہ ٹائی جو بچوں کو پہنواتا ہے خدا پاک کی قسم یہ بچہ بڑا ہو کر کبھی نبی کی زندگی میں پسند نہیں کرے گا, یہ سید کو پسند کرے. ابھی اتنے یہ ٹائی عام ہو رہی ہے, یہ شعار کفر ہے. بچوں کو بھی دین نہ بناؤ, اللہ رزق دے گا, اس اسکولوں میں داخل نہ کرو. یہ ٹائی کفر کی شعار ہے, یہ ہم جانتے نہیں ہے نبی کو کتنا دکھ دے رہے ہو. نبی کی سنتیں ہمیں پسند نہیں ہے, ہمیں تو نبی کی سنتوں پر جان دینا چاہیے. عبد الوہاب صاحب کہتے ہیں کسی آدمی سے کر یہ سنت, وہ کہ بھائی فرض تو نہیں, سنت تو ہے, یہ کلمہ کفر ہے. فرض بھی چھوڑے گناہ کافر نہیں ہوتا ہے, لیکن سنت کو گٹھیا دیکھنا ایمان سے آدمی خالی ہوتا ہے. ہمارے دلوں میں نبی کے ایک سنت کی علماء سے پوچھو, پوری زندگی دین بن سکتی ہے, کھانا بھی, پینا بھی, سونا بھی نبی کے سنت طریقوں کے مطابق کرو. علماء سے پوچھو, ایک ایک سنت میں اتنی خیریں چھپی ہوئی ہے. خیر ہے وضو سے ہاتھ دھونا روٹی سے پہلے, اور بات تمہارے تنگ دستی کو دور کرے گا, پکی بات ہے. ایک شمائل کبریٰ میں لکھا ہے, ایک عالم کہتے ہیں مجھ پر قرض تھا تو میں نے کسی عالم سے سنا کہ جو کھانے سے پہلے بعد میں سنت سمجھ کر کے ہاتھ دھوئے گا اللہ اس کی قرض, اللہ نے میرے سارے قرض کو ختم کر. ہاں بالکل یہ گارنٹی ہے. دکان سے پریشانی حل کرنا وہ نجائز نہیں ہے, لیکن وہاں وعدے نہیں ہے, اعمال پر وعدے ہے, اعمال سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہے. اور میں اتنا جان کا پاتا ہوں لوگ عمل نہیں کرتے. ابھی جب میں وضو جاتا ہوں اتنا اسراف کرتے, خدا پاک کی قسم. یہاں باہر میرا بیان سے وضو خانے جا رہا تھا, ایک آدمی آپ جیسے مجھے کہنے لگا تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. توجہ سے سنو. ایک, میں وضو 2 لوٹوں سے بنا, ابھی آدھے لوٹے سے میں نے بنانا شروع کر, میں نے نماز میں زبردست نورانیت محسوس. آپ تھوڑا سا مشق میرے پیارے کرو, یہ باتیں یہ صرف سنی, عمل کی نیت کرو. پانی ٹوٹی کھلا نہ رکھو. نبی علیہ السلام 1 مود پانی سے وضو بناتے تھے. 1 مود عربی میں سا کا 1/4 حصہ ہے, یعنی 1 کلو سے بھی کم, تقریباً 875 گرام.
میں پچھلے سال غزنی گیا تھا، ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ جیسے عمر کا تھا، اس نے کہا کہ 3 سال پہلے آپ ادھر افغانستان ارگون اجتماع میں آئے تھے، آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، یہ توجہ، جو آدمی وضو میں پانی زیادہ استعمال کرے گا یہ صرف وضو پر نہیں، اس کی پوری زندگی اسراف والی ہو، اور اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ آدمی وضو بھی بناتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا ناپسندیدہ بناتا ہے۔ آج کس کس کی نیت، انشاءاللہ میں احتیاط کروں گا ٹوٹی کھول کر کے فوراً، اس طرح نہیں کہ پانی لیتا بھی جائے اور بہتا بھی جائے، تھوڑا سا ہمت کر۔ آپ نماز میں زبردست، وہ ڈاکٹر نے یقین کرو قسم کا تو کہا کہ 3 سال ہو گئے یہ وضو میں پانی استعمال سے میری زندگی آسان ہو گئی نبی کی سنتوں میں۔ تو یہ میں وضو خانے جاتا، وہ آدمی نے کہا کہ پہلا 2 لوٹوں پر وضو بناتا تھا، ابھی آدھے لوٹے پر میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت، یہ مولی آفاق میرزئی کا مستورات کا مدرسہ چلاتا ہے، اس نے مجھے کہا آپ نے ادھر کہا، میں نے وضو میں پانی کا استعمال کم شروع کر دیا۔ ہمارا یہ منصور صاحب ادھر بیان بھی کرتا ہے، یقین کرو وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، میں اتنا پانی پورا ٹین استعمال کرتا تھا، ابھی میں نے جب پانی کا استعمال کیا میں نے نماز میں نورانیت، سب کی نیت ہے نا میرے پیارے بھائی، یہ چیزوں کو معمولی نہ سمجھو، یہ نماز وضو کا اثر، اگر چاہتے ہو کہ میرا رزق بڑھ جائے، نبی نے نسخہ بتایا، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کی تنگی کو دور کرے، تو کیا فرمایا، قال دم علی الطہارۃ یوسع فی رزقک، وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو بناؤ، دیکھو تمہارا رزق کھولتا ہے یا نہیں کھولتا ہے، گھر میں جاؤ سلام کر کے داخل ہو، درود شریف قل هو اللہ، کتاب میں لکھا ہے اس آدمی پر رزق کی بارش برسی جو یہ 3 چیزیں کرے گا، السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل هو اللہ احد اللہ، یہ 3 چیزیں کون کرے گا، گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، پکی حدیث ہے، حدیث میں صحیح حدیث ہے کہ جب انسان گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوتا ہے، کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے اس گھر سے نکل جاؤ، اس میں نہ ہمیں رات کے ٹھہرنے کی اجازت ہے نہ کھانے کی، ہاں، اور جو آدمی جانور کی طرح گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانے کے لیے بسم اللہ، شیطان دوسروں کو بھی بلاتا ہے، صحیح حدیث ہے، تو جس گھر میں شیطان ہوتا ہے وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، گھر میں کون سلام پابندی سے کر، اور ساتھ میں نے کہا کہ اگر درود شریف قل هو اللہ بھی پڑھے گا، قل هو اللہ کے بارے میں کنز العمال میں جو گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ سورت 1 مرتبہ پڑھ، ان کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور کیا، یہ یقین کرو، نبی کی باتوں میں شک نہ کرو، اہتمام شروع کرو، اور استغفار، وہ دوسرے آدمی نے کہا جب سے میں نے استغفار شروع کیا میرا کوئی کام اٹکتا نہیں ہے، 313 مرتبہ، بہترین استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ میرے پیارے بھائیو بار بار میں کہتا ہوں، بالکل گارنٹی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرج، استغفار کو پابندی سے پڑھے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، اور غم کی جگہ سے اللہ خوشیاں نکالے گا، اور ایسی جگہ سے رزق کے اس میں گمان بھی نہیں۔ ابھی وقت کم ہے، بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب سے اولاد نہیں تھی اللہ نے نرینہ اولاد دیا، نوکری نہیں تھی اللہ نے نوکری دی، اور قرض تھے اللہ نے قرضوں کا وہ کر دیا، یہ گارنٹی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، لیکن اہتمام چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ہے، یہ نہیں ہے جو آدمی گناہ نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کرتے، تفسیر مظہری میں یہ آدمی اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نافرمانی ہے، اس سے بچو، چھوٹے نافرمانی سے بچو، پھر اللہ پاک بڑا کریم ہے، تم اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ 10 گنا تیرا لحاظ رکھے گا، اور اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب انسان جو دوسرے انسانوں کو آرام پہنچائے۔ کل میں نے ایک عجیب حدیث دیکھی، ابھی تک یہ معلوم نہیں تھی، توجہ ہے، کنز العمال میں ظہر کے بعد میں نے کتاب کھولی، نبی علیہ السلام ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں دیکھا، کہاں دیکھا، اور مجھے یہ علم تھا کہ اس کا کوئی نیک عمل نہیں، میں حیران ہو گیا یہ جنت میں کیسا ہے، اس نے تو کبھی زندگی میں کوئی، سمجھ میں آ گئی، ایک آدمی کو جنت میں دیکھا اور مجھے یہ معلوم تھا کہ اس کے پاس کوئی، تو میں اس پر حیران ہو گیا کہ یہ جنت، مجھے بتایا گیا کہ بھائی یہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتا تھا، راستے سے، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے جنت پہنچایا۔ آج تو لوگ تکلیف دہ چیز کو راستے میں ڈالتے ہیں، پانی
راستے میں گندگی راستوں میں، میرے پیارے بھائی کوشش کرو، یہ میری بات یقینی سمجھو کہ اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، خدا پاک کی قسم کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ میں اردن جا رہے تھے، سیالکوٹ میں تشکیل تھی، وہاں ایک مسجد تھا، مولا کمال الدین جو مجدد الفسانی کا استاذ رہ چکا تھا، اس میں مجدد الفسانی کی نصیحتیں لکھی تھی، وہ ایک نصیحت میں نے یاد کر دی، توجہ ہے، وہاں اس لکھی تھی کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے۔ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی، کافر کی دل آزاری بھی نہ کرو، کافر کی دل آزاری بھی نہ کرو، جانوروں پر بھی ظلم نہ کرو۔ قیامت میں حدیث میں ہے کہ ایک آدمی قیامت میں اللہ کے سامنے اتنا کڑا ہوگا، اتنا کڑا کہ بس گر جائے گا، کڑا تک جائے گا، یا اللہ مجھ پر رحم کرو۔ اللہ فرمائے گا تو مجھ سے رحم چاہتا ہے، تو ثابت کرو دنیا میں کسی میری مخلوق پر رحم کی تھی، اگرچہ چڑیا پر کی تو بتاؤ۔ لکھا ہے کتاب میں کہ اس زمانے میں نیک لوگ پرندے میں پنجرے میں کسی کے ساتھ پرندے دیکھتے تھے، پیسے دے کر اس کو آزاد کرتے تھے، کیسے؟ تاکہ پھر اللہ پاک میرے ساتھ آسانی کرے۔ مخلوق خدا کو آرام پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، قرآن میں واقع ہے سورہ کاف میں، وہ جو کشتی وہ توڑ دی، پھر وہ بچے کو قتل کیا، پھر وہ دیوار بنایا، وہ پھر جب جدا ہو رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا یا خضر میرے لیے کچھ نصیحت کرو، 3 نصیحتیں کی۔ یا موسیٰ کن بشاشن ولا تکن غضبانا، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملو، ترشروئی سے نہ ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کن بشاشن ولا تکن، کن نفاعا ولا تکن ضرارا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بن جا، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا۔ ارجع عن لجاجۃ ولا تمشی بغیر حاجۃ، جس بات سے جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی، اس کو چھوڑ دو، جس بات سے لڑائی جھگڑا بنتا ہے۔ آج یہ 2 باتیں میرے خاص کر لے کے جاؤ، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ چند آدمیوں سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، 3 آدمیوں سے، فضائل سے مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ بات۔ ایک وہ آدمی جو میدان جہاد میں ساتھی چلے جائے، سارے میدان بھاگ کر کے، اور یہ اکیلا یا شہید ہو جاؤں گا یا فتح ہوگی، واپس تو نہیں آتا ہوں۔ دوسرا جماعت ساری رات سفر کر کے ایک جگہ 2 بجے 1 بجے اتر گئی گاڑی سے، جاتی ہی گر گئے، تکے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک ساتھی نے وضو بنایا، اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور یہ تو مشکل سے عام لوگوں کو ملتا ہے، لیکن یہ تیسری چیز ہم سب کر سکتے ہیں۔ اگر کرنے کی نیت ہو تو پھر بیان کرتا ہوں، ایسے بیان نہیں کرتا ہوں۔ نیت کس کی ہے کہ کروں گا۔ تیسرا وہ آدمی سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو اپنے پڑوسی کی اذیت پر صبر کرتا ہے، جو اپنے پڑوسی کی بدلہ نہیں لیتا ہے، چلو اس نے کیا ہے، یہ کس کی نہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اور ایک دوسری بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے، ابھی پھر بیان ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، ایک حق ہے، تمہارا حق ہے کسی کے پاس، ابھی اگر مانگتا ہے تو وہ دیتا نہیں ہے، بغیر لڑائی کے، بغیر مقدموں کے۔ تم نے کہا کہ چلو بس میں جگاڑے نشکا وہی پاتے دئی، لیکن اللہ کے لیے کمزور نہیں ہے، تم نے چھوڑ دیا۔ نبی گارنٹی لیتا ہے جنت میں کوٹی کا، نبی انا زعیم، نبی ذمہ داری لیتا ہے بے بیت فی لمن ترک المراء، اگرچہ تمہارا حق ہے لیکن حق مانگنے سے لڑائی بنتا ہے، تم نے حق چھوڑ دیا۔ نبی فرماتا ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ سے ایک جنت میں گھر دلواؤں گا۔ خدا پاک کی قسم سارے اسلام آباد کے کوٹھے سے جنت کا ایک گھر قیمتی ہے۔ کس کی نہیں ہے کہ ایک گھر تو میں ایسا بناؤں گا، زندگی میں ایک دفعہ تو ایسا کروں گا کسی کے ساتھ معاملہ ہو اور وہ دیتا نہیں ہے تو میں اللہ کے لیے اسی بنیاد پر چھوڑوں گا کہ مجھے جنت میں ایک گھر مل جائے۔ نبی کی بات میں جھوٹ تو نہیں ہے، جب نبی نے ذمہ داری ہے وہ دلوائے گا، ٹھیک ہے نا میرے پیارے بھائیو۔ میرے پاس یہ کالج ٹاؤن سے اکثر لوگ مجھے جانتے ہو، یہ میری مسجد ہے، ڈیفینس مسجد، کالونی میں میرا گھر ہے، وہاں یہ کالج ٹاؤن سے
17 दिन हो रहे, एक नौजवान आया आप जैसे कि मैंने ख्वाब देखा है. ख्वाब कोई दलील नहीं होते, लेकिन नबी को जो ख्वाब में देखेगा वो झूठा नहीं होता है. ख्वाब देखा है कि एक बड़ा इज्तिमा है और इसमें दरमियान में रास्ता है. मैंने लोगों से पूछा यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है? मुझे बताया कि हाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद है. मैंने कहा उसने कहा रास्ते पर जाओ. जाता जाता थक गया. मैंने कहा कहाँ है? मुझे कहा आगे जाओ. फिर गया, फिर थक गया. मैंने कहा आगे जाओ. इतना थक गया, आखिर पहुंचा एक खीमा लगा हुआ है बड़ा, उसमें 2 डंडे वाले चौकीदार खड़े हैं. लगा तबलीग के डंडों सरा विलाड़ू. मैंने कहा इस खेमे में नबी अलैहिस्सलाम है? मुझे बताया गया कि हाँ इस खेमे में मौजूद है. मैंने कहा कि फिर तो मैं मुलाकात करना चाहता हूँ. मेरे प्यारे भैया, अल्लाह के घर में अगर झूठ बोलूँगा तो मेरा ईमान नहीं रहेगा. हाँ. तो मुझे बताया गया कि तुमने 4 महीने लगाया है कि जब मुलाकात करते हो. मैंने कहा 4 महीने, फिर तो मुलाकात नहीं कर सकते हैं. ये तो हम खेमे के अंदर 4 महीने वालों के साथ कोई मशवरा कर रहा है. तो आज ये फैसला तो करो कि मैंने जो साथी ये इज्तिमा से 4 महीने के लिए तैयार है, सिर्फ कड़े मैं दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह छलांग लगा कर लगाना है. आइंदा जुमारात को हमारा इज्तिमा, एक तो घरों में जाकर आज से एक इज्तिमा शुरू, ये भी हमारा इज्तिमा, इसके लिए दुआएं भी करो. हाँ कि अल्लाह इस इज्तिमा को पूरे आलम के लिए हिदायत ज़रिया. और आइंदा जुमारात को हमारा इज्तिमा है, तो एक दफ़ा खड़े तो हो जाओ. जिनकी 4 महीने के इरादे हैं खड़े हो जाओ माशाअल्लाह. वो खुदा रे खुदाई बंदगानो या अल्लाह तख़े टोलो ता 10 आसाना के लकादा वदरे भाई अमीन टोलियो लका वदरे दल देवता आसान. कारी तैयब साहब ने लिखा है कि जहाँ 40 मुसलमान हो इनमें ज़रूर अल्लाह का एक मकबूल बंदा होता है. ये तो हज़ारों हैं. या अल्लाह नमेन शुलिका था मालूम दी तो खैर टूलो था भाई अमीन पोयो 10 आसाना के लका वदरे दल देवता आसान. या अल्लाह कुरुनो के खैरुना रा वाले, औलाद के रा वाले, इलाके के रा वाले. या अल्लाह परेशानी ख़त्म की, बीमारी ख़त्म के, ज़िंदगी दे कार दे पूरा रुनो के नो लग इश्पे दुआ द्वारा कहता नफल शुरू कोई ठीक से ना دا ودرېدلیو چې یا الله ما اراده ده انشاءالله چې د اجتماع نه او که بیا خپله څه بیماري وي یا وخت نه وي لګېدله، دویمه مطالبه دا ده به یو 2 منټه